ایک سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آخر جا کہاں رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، میں مذاق تو نہیں بنا رہا توبہ کا، میں کیا کر رہا ہوں، کیسے اس چیز سے پیچھے ہٹوں، کیسے اس چیز سے باز آؤں، کیسے اس چیز سے باہر نکلوں؟ تو میں ان کو تقریباً سیم جواب ہی دیتا ہوں کہ آپ اپنی توبہ کو مت چھوڑیں، کسی بھی حال میں آپ توبہ کو نہ چھوڑیں۔ آپ سے گناہ ہوتا ہے، آپ صدقہ کریں، آپ توبہ کریں اور پکی سچی توبہ کریں، کیونکہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن توبہ اس کی سچی پکی ہونی چاہیے۔ توبہ اتنی کو شرمندگی اور ندامت پہ کرو کہ آپ کی توبہ اوپر جانے سے پہلے قبول ہو جائے، تو آپ ایسے ہی ہوں گے جیسے آپ نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ جب بھی آپ ایسا عمل کریں گے نا تو شیطان اپنے منہ پر خاک پھینکے گا کہ میں نے اس شخص کو گناہ پر لگایا، اتنی محنت کی، اور اس نے توبہ کرنے کے بعد پھر اللہ کو راضی کر لیا، پھر اللہ کا محبوب بن گیا۔ آپ نے توبہ کو نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ شیطان خود ہار مان کر آپ سے دور چلا جائے، یار اس بندے کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ آپ اپنا کردار اس طرح مضبوط بنائیں کہ آپ شیطان کے وسوسے میں، آپ شیطان کی چال میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی اللہ سے بدظن نہیں ہونا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ آپ کو گناہ کرواتا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ کو شرمندہ کرتا ہے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تم نے تو اتنا خطرناک، اتنا بڑا گناہ کر دیا، اب اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے، اب نماز کس منہ سے پڑھو گے، اب تم دعا کس منہ سے مانگو گے، اب معافی کس منہ سے مانگو گے۔ اسی طرح انسان اگر معافی مانگ لیتا ہے، اس کی باتوں کو پیچھے پسے پش ڈالتے ہوئے معافی مانگ لیتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرواتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو پھر یہ بات اس کے ذہن میں زیادہ زبردستی سے ڈالتا ہے کہ تم نے تو پہلے بھی گناہ کیا تھا، اب پھر سے معافی مانگ رہے ہو، پھر سے گناہ کیا، پھر سے معافی مانگ رہے ہو، تم نے کہیں اللہ کا معافی سے معاذ اللہ مذاق تو نہیں بنا رہے۔ تو اللہ سے بدظن نہیں کرے انسان، اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہمیشہ آپ کے ایک سٹیپ کے منتظر ہیں کہ آپ کب ایک سٹیپ بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے توبہ کے دروازے تب تک کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تب تک توبہ کے دروازے کھول کے رکھے ہیں ہر انسان کے لیے جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، یعنی کہ قیامت کا دن نہ آ جائے، تب تک انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی خطا کو مانتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو ہمیں بہترین بننا ہے، کیونکہ ہم خطا کا پتلا ہے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس سے بدظن نہ ہو، ہم فوراً اللہ کے حضور معافی مانگے، اللہ سے اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے شیطان اتنا آپ سے دور بھاگے گا، اتنا آپ سے اپنے منہ پر نفرت کی وجہ سے خاک ڈالے گا کہ اس بندے نے مجھے خاک آلود کر دیا، میں نے اس کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ اللہ کی ٹیم میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ڈر ہے، میرا خوف ہے، یہ پھر مجھ سے توبہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر دفعہ معاف کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بات یہی ہے کہ اس کی توبہ جو ہے نا وہ سچے دل سے ہونی چاہیے، توبہ اتنی پکی سچی ہونی چاہیے، آپ کے دل میں اس چیز کی ندامت اس گناہ کی اتنی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو ہر صورت قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی زبردستی کسی چیز کے لیے منوا نہیں سکتا، لیکن آپ کیا ندامت سے گرا ہوا، اللہ کے خوف سے، جہنم کے ڈر سے گرا ہوا ایک آنسو اللہ تعالیٰ کے غصے کو میلٹ کر سکتا ہے، جہنم کی آگ کو ختم اور بجھا سکتا ہے آپ کے لیے۔ ایک شخص جو توبہ کرتا ہے نا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو اس بندے سے گناہ ہو گیا، اس کے مقابلے میں جو شیطان تھا وہ بڑا طاقتور تھا، اس نے اس کو بہلا پھسلا کر گناہ کی طرف لے تو آیا، لیکن اس شخص کو پتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے جس کو میں نے قیامت والے دن جواب دینا ہے، قیامت والے دن کا پر اس کا یقین ہے، اس کو بلیو ہے کہ ایک ایسا بھی دن آنا، مجھے ہر چیز کا، ایک ایک چیز کا، ایک ایک گناہ کا حساب دینا پڑنا ہے، تو یہ شخص اس دن سے ڈرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو میں اس کو کیوں نہ معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میرے سے کوئی شخص، کوئی بندہ مانگتا ہے نا، تو میری جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس بندے کو وہ چیز عطا نہ کی جائے۔ اور سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مشرک کے علاوہ اللہ کسی بھی گناہ گار کو، اس کے کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں،
لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. لیکن اگر انسان شرک کو بھی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پرانے سارے گناہ کو معاف کر کے اس کے لیے نئے سرے سے اس کے جو ہے نا وہ اعمال نامہ لکھنا شروع کروا دیں گے. اس کے پرانے کسی بات کی کسی چیز کی کبھی پوچھ نہیں ہوگی کہ فلاں وقت تم نے گناہ کیا تھا تو ہم نے تم نے معاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ کوئی نیکی کرنی کوئی احسان کرنا تو اس کو جتلانا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے اس گناہ کو لے کر جس کی اس نے معافی مانگ لی ہو. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اس چیز کا احساس بھی نہیں دلائیں گے کہ تو نے وہ فلاں وقت میں گناہ کیا تھا میرے سے معافی مانگی تھی میں نے معاف کیا تھا. کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات بھی برداشت نہیں کر سکتی. جتنی برداشت اللہ تعالیٰ میں ہے کسی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے شریک بھی ٹھہراتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی بناتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں رزق بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں صحت بھی دیتا ہے, انہیں اولاد بھی دیتا ہے, ان کی حفاظت بھی کرتا ہے.